من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کیے ہم ان کو داخل کریں گے باغات میں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور قیلن کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور بات کے اعتبار سے اللہ سے زیادہ، ومن اصدق، کون سچا ہوگا؟ آری بات سمجھ میں؟ گفتگو کے اعتبار سے، بات کے اعتبار سے، من اللہ، اللہ سے زیادہ، ومن اصدق، کون سچا ہوگا؟ لیس بامانیکم، تمہاری آرزویں، نہ تو تمہاری آرزویں، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزویں جنت میں لے جانے والی ہیں۔ یہ ترجمہ اپنے سے بڑھا لینا۔ یہ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں جو جائیں گے اس کے لیے سب سے پہلا جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کا ہونا۔ آری بات سمجھ میں؟ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحات، نیک اعمال کا ہونا، دو چیزیں پائی جائیں گی تبھی انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ باقی بات جو یہودی تھے اور مشرکین مکہ وہ آرزو کیا کرتے تھے، تمنا کیا کرتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جب تک ایمان نہیں ہوگا، اعمال صالحہ نہیں ہوگا، تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ اسی کو فرمایا لیس بامانیکم، کہ نہ تو تمہاری آرزویں، ولا امانی اہل کتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزویں تمہیں جنت میں لے جائیں گی۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا، یجز بہ، اس کو بدلہ دیا جائے گا، یعنی برائی کا بدلہ برا سے ہی دیا جائے گا۔ اب ایک آدمی برائی کر رہا ہے اور دل میں یہ تمنا لیے ہوا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، ظاہر سی بات ہے اس کی خیالی باتیں ہیں، یہ سب اس کی دور دور تک سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائے گا اپنے لیے اللہ کے علاوہ ولیًا، کوئی دوست اور نہ مددگار۔ کون؟ جو کوئی برائی عمل کرے گا، برا عمل کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک عمل کرے گا، من ذکر، خواہ وہ مذکر میں سے ہو، او انثی، یا مؤنث میں سے ہو، فَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے، مذکر ہو مؤنث ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، بس یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ لوگ داخل ہوں گے جنت میں، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِیرًا، اور ان پر نقیرہ، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِینًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاہِیمَ حَنِیفًا۔ یہاں آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ آدمی جو اپنا سر صرف اللہ کے سامنے جھکا دے، اللہ کے سامنے جھکا دے، ابراہیم علیہ السلام کے جو دین ہے اس دین کی پیروی کر لے۔ آری بات سمجھ میں؟ آخر نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اللہ نے کہا اس سے بہترین دین اور کس کا ہو سکتا ہے؟ اور کسی کا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ومن احسن دینا، اور کس کا دین بہتر ہوگا، ممن، اس سے، من اس سے، من اسلم وجہہ، جس نے اپنے چہرے کو جھکا دیا، للہ، اللہ کے سامنے، وہ محسن، اس حال میں وہ نیکی کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کیا، حنیف، تمام دین کو، تمام ادیان کو چھوڑ کر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بنا لیا دوست۔ تو اس سے بہترین دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اور کسی کا ہو نہیں سکتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے وہ چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور جو زمین میں ہیں، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے، قل اللہ، آپ کہہ دیجئے، قل اللہ، اللہ یفتیکم، تمہیں حکم کرتا ہے، فیہن، ان عورتوں کے بارے میں، وما یتلی علیکم فی الکتاب، کہ وہ حکم، ٹھیک، جو تم لوگوں پر تلاوت کی جاتی ہے، فی الکتاب، کہاں؟
کتاب میں یعنی قرآن کریم میں، فی یتام النساء اللاتی، ان یتیم عورتوں کے بارے میں، اللاتی لا تؤتونہن، جن کا مہر نہیں دیا گیا ہے، ما وہ مہر، کتب لہن جو ان کے لیے فرض کیا گیا، متعین کیا گیا، وترغبون اور تم لوگ رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن یہ کہ تم ان سے نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، تو اللہ کہتا ہے عورتوں کے بارے میں اسی قرآن کریم کے اندر میں تفصیل کے ساتھ تم لوگوں کو بتا چکا ہوں، خصوصاً ان عورتوں کا بھی احکام بیان کر دیا گیا ہے، وہ عورتیں کہ جن کے باپ بچپن میں ہی انتقال کر جائیں، وہ یتیم ہو جائیں، ہے نا۔ اب جن کی پرورش میں وہ بچیاں ہوں، اگر وہی ان سے نکاح کرنا چاہیں، جیسے مثال کے طور پر چچا زاد بھائی ہے، ان کی پرورش میں بچیاں ہیں، یعنی چچیری بھائی یا پھوپھیری بہن ہے نا، اب یہی مرد ان سے نکاح کرنا چاہیں تو اللہ نے ان کا بھی احکام قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا کہ جب تم ان سے نکاح کرو، ان کے لیے جو مہر متعین کیا جائے اس مہر کو ادا کرو، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کرو، اور ان کے ملکیت میں جو مال ہے، وراثت کا مال آیا ہے، اس مال کے لالچ سے بھی تم ان سے شادی مت کرو۔ یہ تمام طرح احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ فرمایا والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کا بھی احکام قرآن کریم کے اندر بیان کر دیا گیا ہے۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم لوگ لِلْيَتَامَى یتیموں کے لیے انصاف، بالقسط انصاف کو قائم کرو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کوئی نیکی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔